موضوع الدرس بھی اثبات المعاد واحوال الاشقیاء سورۃ القلم تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں جو سورت القلم کے نام سے معروف ہے، سب سے پہلے تو اس میں اثبات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا رد ہے جو حضور کو دیوانہ کہتے تھے. اس پر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب مجھے قلم کی قسم ہے اور جو اس سے لکھا جائے گا، آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں ہیں. آپ تو ساری دنیا کو علم پڑھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ تو پورے عالم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ تو بشیر و نذیر ہیں، آپ تو سراج منیر ہیں، آپ تو پوری دنیا کو اپنے علوم قرآن سے روشن کرنے والے ہیں. آپ کیسے دیوانے ہیں؟ اور پھر آپ پر تو اللہ کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک قیامت رہے گی آپ کا علم رہے گا، جب تک قیامت ہے آپ کی نبوت ہے، جب تک قیامت ہے آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو جو بھی عمل ہوتا رہے گا اس کا اجر تو آپ کے لیے جاری و ساری. اس لیے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. آپ کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا. وانک لعلی خلق عظیم. میرا مدنی دیوانے تو وہ ہوتے ہیں جو پتھر مارتی ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، غلط باتیں منہ سے نکالتے ہیں، اور آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، بلکہ خلق آپ کی سواری ہے اور آپ خلق پر اسم مستعلی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. البتہ یہ کافر جو آپ پر ایسی باتیں کہتے ہیں، فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ انجام کیا ہوتا ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دونوں میں سے کون ہے جو بہکا ہوا اور کون ہے جو دیوانہ ہے، کون ہے جو بھٹکا ہوا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. میرا مدنی تیرا رب جانتے ہیں اس کو جو اپنے راستے سے بھٹک گیا، اور جانتے ہیں اس کو بھی جو ہدایت والا ہے. آپ ہدایت پہ ہیں، سراپا ہدایت ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ دنیا کو ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے بہکے ہوئے. اللہ جانتے ہیں. فلا تطع المکذبین. کافر چاہتے تھے کہ حضور ہمارے ساتھ نرم ہو جائیں، کچھ باتیں ہماری مان لیں، کچھ ہم ان کی مان لیں گے. اللہ نے فرمایا آپ ان جھوٹے لوگوں کی طرف کبھی توجہ بھی نہ فرمائیں. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم ہوں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے،
ولا تطع كل حلاف مہین۔ اور میرے محبوب آپ کبھی ان قسمیں کھانے والے جھوٹے حقیر لوگ جو ہیں، ذلیل لوگ جو ہیں، ان کی آپ کبھی بات نہ سنیں۔ حماز مشاء بنمیم، عیب لگانے والے، چغل خوریاں کرنے والے، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والے، معتد نصیم، حد سے نکلنے والے گنہگار، عتل سرکش، بعد ذلک زنیم، اور ان سب صفتوں کے علاوہ رسوائے زمانہ، یعنی جن کا نسب بھی معلوم نہیں، باپ بھی معلوم نہیں۔ یہ اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کان ذا مال و بنین، کہ ہم نے ان کو مال دیا، اولادیں دی ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر ہمارے آیات قرآن پڑھے جاتے ہیں، قال اساطیر الاولین، یہ بدبخت کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ سنسموا علی الخرطوم، ہم اس کے ناک پہ داغ لگائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی یہ جو ناک اونچی کر رہے ہیں ہم ان کے ناک کو کاٹ دیں گے اور حق کو غلبہ دیں گے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ولید بن المغیرہ کو جنگ بدر میں ناک پہ تلوار لگی، اس کا داغ جو ہے مرنے تک رہا، اور پھر قیامت میں بھی داغا جائے گا۔ فرمایا انا بلوناہم، میرا مدنی ہم نے مکے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ ہم نے باغ والوں کا امتحان لیا، ہم نے ان کو باغ دیا، نعمتیں دی، سب کچھ دیا، لیکن جب وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے منکر ہو گئے، صدقہ کرنے سے منکر ہو گئے، اپنے باپ کے طریقے کو چھوڑ بیٹھے، تو اللہ نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ میرا مدنی ہم نے مکے والوں کو ہر نعمت دی ہے، ان کو مجاور کعبہ بنایا، ان کو زمزم کا وارث بنایا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی وجہ سے مامون و محفوظ بنایا۔ پھر اللہ نے سب سے افضل الرسل خاتم الانبیاء نبی بھیجا، سب سے افضل کتاب بھیجی، لیکن انہوں نے تکذیب کی، تو اب ان کے بھی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہ باغ والے جو ہیں یہ یمن کا علاقہ تھا، اور صنعاء سے 6 میل دور ایک بستی ہے زروان، وہاں یہ باغ تھا، اور جو اصل مالک تھا وہ خیرات بھی کرتا تھا، مسکینوں کو بھی دیتا تھا، لیکن بیٹوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، ہم تو اب زیادہ ہو گئے ہیں، چھوڑو، کیا فقیروں کا کیا تعلق ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم اس کو صبح صبح اپنا پھل کاٹ لیں گے اور اس سے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے مسکینوں کے لیے۔ فطاف علیہا طائف، یاد رکھو طائف کا معنی ہوتا ہے رات میں کوئی عذاب پھرنے والا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر پھرا پھرنے والا رات میں وہ نیند میں تھے، اور اللہ نے ایسی ہوا بھیجی جس میں آگ تھی، اس نے پورے باغ کو جلا کے ختم کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے سیاہ رات ہوتی ہے۔ فتنادوا مصبحین، اور یہ صبح صبح جب بیدار ہوئے ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں کہ چلو بھی جلدی کرو، اغدوا علی حرثکم، چلو اپنے باغ پہ، ان کنتم صارمین، اگر تم چاہتے ہو کہ پھل کاٹ لیں۔ اللہ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ سارے چلے چھپ چھپ کے جا رہے ہیں۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ کوئی مسکین نہ سن لے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ ہم فصل کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی مسکین باغ میں نہ آ سکے۔ وغدوا علی حرد قادرین، صبح صبح وہ اپنی کھیتی پہ پہنچے اس حال میں کہ ان کے پاس پوری تیاری تھی کاٹنے کی۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، اب جب پہنچے تو دیکھا کہ باغ تو کوئی نہیں، وہ تو جل کے کولا ہو گئی، زمین بھی جل گئی۔ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھٹک گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر غور کرنے لگے، کہیں نہیں بھٹکے تو نہیں ہیں، بل نحن محرومون، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔
قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون، ان میں جو درمیانہ تھا یعنی اعتدال والا، اچھی سوچ رکھنے والا، سمجھدار، اس نے کہا میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ قالوا سبحان ربنا، اب کہنے لگے اے رب تیری ذات فإنا كنا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور لگے ایک دوسرے کو گلا دینے کے تم نے مروا دیا، وہ کہ تم نے مروا دیا۔ قالوا یا ویلنا، کہنے لگے آپس میں کیوں لڑتے ہو، ہائے کاش، انا كنا طاغین، ہم خود ہی سرکش ہیں۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کہنے لگے اب ایک دوسرے پہ لعنت نہ بھیجو، اللہ کی طرف رجوع کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی بہتر باغ عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایک نمونہ ہے، کذالک العذاب، اسی طرح میرا عذاب آتا ہے کہ رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور عذاب آ جاتا ہے۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہے جو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، اللہ کے فرما برداری کرنے والے ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، اوامر پہ چلنے والے ہیں، زواجر سے رکنے والے ہیں، وہ متقی ہیں، ان کے لیے اللہ کے بہت بڑے باغ ہیں ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ کیسے پاگل ہو گئے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آخرت میں بڑی نعمتیں ملیں گی، کیا ہم مسلمانوں کو کافروں کو برابر کر دیں گے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ ہمیں بھی آخرت میں ملے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی لکھا ہوا ہے، کوئی سابقہ کتاب ہے، کوئی دلیل لے آؤ نقلی۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ جو تم چاہو گے قیامت میں وہی تمہیں ملے گا۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ، یا کیا ہم نے تمہارے ساتھ کوئی قسمیں کھا کے وعدہ کیا ہوا ہے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھیں گے پھر ان سب باتوں کا کون ذمہ دار ہے؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے پاس وہ شرکاء ہیں جن کا دنیا میں یہ عبادت کرتے رہے، جن کے آگے یہ جھکتے رہے؟ بلائیں ان کو، اگر سچے ہیں تو آئیں ان کی مدد کریں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اب یاد رکھیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم یکشف عن ساق، یعنی قیامت کے دن، جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی، ساق کہتی ہے پنڈلی، پنڈلی مبارک کو کھولیں گے۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے بڑے علم والے لوگ جو ہیں وہ بھی بھٹک گئے، اور راستے سے ہٹ گئے، اور اللہ معاف فرمائے خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کیا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسئلہ صفات میں ایسے الجھے ہیں کہ بعد نے تو کیا ہو گیا، ابھی تو کسی نے تار نکال دی ہو، کیا کریں یار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حاجی صاحب گزرے ہوں گے نا جی، پاؤں مار دیا ہوگا، کیونکہ نیچے تو دیکھنا ہی نہیں نا انہوں نے، چلیں گے اوپر دیکھتے ہوئے چلیں گے، نیچے کبھی نظر نہیں ڈالیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہارا حال سمجھیں، بعض لوگوں نے تو صفات کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے کہ اللہ بھی سننے والا بندہ بھی سننے والا، یہ تو پھر خدا کا شریک ہو گیا۔ اللہ بھی دیکھنے والا بندہ بھی دیکھنے والا، اللہ بھی پکڑنے والا بندہ بھی پکڑنے والا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو شرک ہے، لہذا انہوں نے تو صفات کا انکار کیا، گمراہ ہو گئے۔ اچھا، کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہے نا وہ حقیقت مراد نہیں ہوتی ہے، بل اس سے مراد مثلا جہاں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ کا معنی اللہ کی قوت اور قدرت ہے۔ یعنی جیسے محاورے میں کہا جاتا ہے بھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی سب کچھ اس کی قدرت میں۔ انہوں نے تعویل کی، انہوں نے کہا ہم صفات کو تو مانتے ہیں لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، کہیں انہوں نے کہا اس سے مراد طاقت ہے، کہیں انہوں نے کہا اس سے مراد سلطنت ہے، کہیں انہوں نے کہا اس سے مراد اللہ کا اقتدار ظاہری و باطنی ہے۔ انہوں نے تعویلات کا دروازہ کھولا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو صحیح عقیدہ ہے قرآن و سنت کے مطابق، حتیٰ کہ تعویلات میں پہلے اشاعرہ جو تھے نا، جن کے بڑے ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے تعویلات کا سہارا لیتے تھے۔ بعد میں انہوں نے خود رجوع فرما دیا، انہوں نے کہا نہیں، میرا وہی عقیدہ ہے جو سلف کا ہے۔ اور یہی عالم کی شان ہوتی ہے کہ جب کوئی غلطی معلوم ہو جائے فوراً رجوع کر۔ وہ کبھی اپنی غلطی پہ اکڑتے نہیں، ضد نہیں کرتے۔ معلوم ہو گیا غلطی ہے، انسان ہے، غلطی ہے، رجوع ہو گیا، بس بات ختم۔ یہ علم کی شان ہے۔ حضرت نے بھی رجوع فرما دیا۔ تو اب آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، چونکہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، آپ زیادہ، یہ تو علماء کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے ان باتوں کو سمجھیے۔ آپ موٹی موٹی بات یاد رکھ لیں کہ جتنی اللہ کے قرآن میں میرے اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، یا صفات سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بیان فرمائی ہے، ایک تو ان پر کبھی زیادتی نہ کریں، اپنی طرف سے نہ بڑھائیں، جو ہے بس وہ ہے، اور نہ ان کو گھٹائیں، اور نہ ان کا انکار کریں، نہ ان کی تعویل کریں۔ اس کو محاورات علماء میں کہتے ہیں کہ نحن نؤمن باسمائہ و صفاتہ کما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تشبیہ ولا تمثیل۔ یعنی جتنے اللہ کے نام ہیں، صفات ہیں، ہمارا ایمان ہے، نہ ہم انکار کرتے ہیں، نہ ہم اس میں تعویل کریں گے، نہ ہم اس کو تشبیہ دیں گے، کیوں؟ اللہ کی ذات ہی بے مثل ہے، صفات ہی بے مثل ہے۔ جس مثلاً آتا ہے نا کہ اللہ بھی سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، انسان کے لیے بھی آیا ہے، لیکن کہاں مخلوق اور کہاں خالق۔ اگر ہم کہیں گے کہ سمع کسمع، کہ اللہ بھی سنتا ہے جیسے بندہ سنتا ہے، اب تشبیہ آ گئی۔ اللہ دیکھتا ہے جیسے بندہ دیکھتا ہے، اب تشبیہ آ گئی، بندہ کافر ہو گیا۔
اس کا سننا تو یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، دریا کے اندر سے آواز آتی ہے اور کبھی ادھر سے آتی ہے، پھر ادھر سے آتی ہے، پھر ادھر سے آتی ہے، پھر ادھر سے آتی ہے، اور سمجھ نہیں آتی۔ بھن بھناہٹ تو محسوس ہوتی ہے، ابھی کوئی آواز ہے، لیکن وہ کیا آواز ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مولا یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، میرا بندہ ہے، میرا نبی ہے، میرا پیارا ہے، امتحان میں ہے، اس کو میں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر قید کر دیا۔ حضرت یونس وہ مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح کہہ رہا ہے، مچھلی پھر رہی ہے، جدھر جاتی ہے تمہیں آواز، لیکن تم نہیں سن سکتے۔ وہ جو ہے وہ اپنے اس قید خانے میں فنادا بالظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک فرماتی ہے کہ میرے پیغمبر نے ان 3 اندھیروں کے اندر مجھے پکارا اور مجھے ندا دی کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر تیری ذات تو پاک ہے، میں نے اپنے نفس پہ زیادتی کی، میری غلطی کو معاف فرما دے۔ اس لیے میرے مدنی فرماتی اسم اللہ الاعظم، اللہ کے اسم اعظم اسی آیت میں ہے۔ اذا دعی بہ استجاب، جو بندہ اس کو پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے پھر یونس علیہ السلام کی پکار کو سن لیا، تو اب دیکھیں وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے لیکن اس نے سن لیا، فرشتے نہیں سن سکے، انسان نہیں سن سکے، تو اس کے سننے کا کیا مقابلہ ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فی اللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ السماء النملۃ السوداء، اگر سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو، سیاہ پتھر ہو، سیاہ رات ہو، اس پہ چل رہی ہو، اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ معنی ہے، یاد رکھو کہ سنتا، تیرا سننا کیا ہے؟ ایک پردہ آ جائے تو سننا ختم، آدمی دور چلا جائے تیرا سننا ختم، آدمی ڈوب جائے تیرا سننا ختم، تیرا کانوں میں تکلیف ہو جائے تیرا سننا ختم۔ تو تیرا سننے کی کیا مقابلہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ تشبیہ عطا کرے؟ اس لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبیہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مماثل لہ ولا وزیر لہ۔ اللہ کی صفات جتنی ہیں قرآن میں برحق ہیں۔ قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر بھی آیا، اللہ کے چہرے کا ذکر بھی آیا، فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور کہیں فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو اللہ کی آنکھوں کا بھی ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا عرش سے آسمان دنیا پہ نزول کا بھی ذکر آیا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتے ہیں اور آسمان دنیا پہ آ کے آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم تو واسطے ڈھونڈ رہے ہیں نا جی، ہم تو اپنے چکر میں ہیں نا، ہم حضرت علی سے کہیں گے، حضرت علی خدا سے کہے گا، ہم پیران پیر سے کہیں گے اور وہ آگے جا کے کہے گا، جس نے دینا ہے وہ بلا رہا ہے، وہ وہی ہے مجھ سے، حل من سائل، ہے کوئی حل من مستغفر، ہے کوئی گناہ بخشانے والا؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا جب تم بندوں سے مانگتے ہو تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ایک تیرا خدا ہے جب تم نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ مجھ سے نہیں مانگتا تو کس سے مانگے گا؟
اور پھر مانگنے کے لیے وقت نہیں کہ مکے والوں کی سنے مدینے والوں کی نہ سنے. اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب پکارو جہاں پکارو اللہ سنتا. شرط یہ ہے پکارنے والا کھڑا ہو, پکارنے والا سچا ہو اور دل سے آواز نکلتی ہو, رسم دنیا داری نہ ہو. اور جب اللہ سے مانگے اللہ کو پکارے تو ایسے ڈوب جائے. اس لیے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ بھائی جب ہماری دعا منظور ہوتی ہے نا ہمیں تو پتہ لگ جاتا ہے, اور جو دعا منظور نہیں ہوتی اس کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. تو شاگرد حیران ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں دل لگ رہا ہے, آنسو بہ رہے ہیں, دل کے اندر رکت طاری ہو گئی ہے اور دل چاہتا ہے اور مانگوں, سمجھو کہ منظوری کی گھڑی آ گئی ہے. اور جب دعا مانگ رہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں, تم مکے میں بیٹھے ہو اور خیالات جو ہیں اپنے ملک میں پڑے ہوئے ہیں, تم کعبے کے سامنے بیٹھے اور سوچ رہے کہ پتہ نہیں اس وقت میری بیوی کیا کر رہی ہوگی, تو پھر دعا بھی اسی طرح ہوتی ہے. جب تک ارتکاز کامل نہ ہو دعا منظور نہیں ہوتی, یاد رکھ لو. اب دیکھو نا مثلا یہ اینک ہے, ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. یہ اگر میں اس کو صحیح معنی میں پہنوں گا تو 1 منٹ کی بات ہے. اچھا اگر میں توجہ ادھر ہو تو یا آنکھ میں مار دوں گا یا نہیں آئے گی. تو جب ارتکاز کامل نہ ہو اینک نہیں پہن سکتے, ارتکاز کامل نہ ہو آپ چائے پیالی میں نہیں ڈال سکتے, ارتکاز کامل نہ ہو تو ایک عورت روٹی نہیں لگا سکتی, یا ہاتھ جل جائیں گے یا روٹی جل جائے گی. تو اللہ کی طرف توجہ تیری صحیح نہ ہو دعا کیسے منظور ہو جائے؟ تم مانگو تو صحیح نا, تنہائی ہو رات کو جب کوئی نہ ہو, آ جاؤ خدا کے دروازے پر, رحمت کا دریا بہ رہا ہے, آ جاؤ. بالکل کوئی ساتھی نہ ہو, کوئی جاننے والا نہ ہو, بالکل تنہائی ہو اور کعبۃ اللہ کے سامنے. یہ تو وہ گھر ہے نا جس کو خود خدا نے کہا ھدی للعالمین, یہ مرکز ہدایت ہے. اگر یہاں بھی ہدایت نہ ملے تو سمجھو کہ پھر ٹھکرا دیا, کسی جگہ بھی نہیں ملے گی. یعنی آپ اندازہ کریں مصر کے علاقے سے ایک شوبز کی لڑکی, فلموں میں کام کرنے والی, بہت بڑی مانی ہوئی اداکارہ اور گلوکارہ اور ڈانسر اور کیا کیا بلا تھی, خیال آ گیا عمرے پہ آ گئی. انسان ہے, مسلمان تو تھی نا. عمرے پہ جب آ گئی, طواف کیا, صفا مروہ دوڑی, تہجد کی اذان ہو گئی. اس کا باپ بھی ساتھ تھا. اس نے باپ سے کہا بجان آپ بوڑھے ہیں, تھک گئے ہوں گے, آپ تھوڑا جا کے ہوٹل میں آرام کر لیں, 1 گھنٹہ کا ٹائم ہے. اور اس کے بعد ہوٹل بالکل قریب ہوتے تھے. اب تو حرم بڑا ہو گیا نا ماشاءاللہ, مجبور ہیں کہ دور دور چلے گئے. اس لڑکی نے خود لکھا ہے کہ میرے والد چلے گئے, میں نے تھکی ہوئی تھی, عمرہ کیا ہوا تھا, اور پھر ناز و انداز میں پلنے والی عورت, جیسے کبھی دوڑی نہیں تھی, کبھی چلی نہیں تھی, کبھی صفا مروہ ہی نہیں دوڑی تھی, جن کے پاؤں میں جناب ہر وقت جو ہے پھول بچتے تھے, وہ تو پتھروں پہ چلنا پڑ گیا. تو بہرحال کہتی ہے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کعبہ شریف پر ایسے ٹک ٹکی باندھ کے نظر جما کے بیٹھ گئی اور اپنے اللہ سے فریاد کی. میں نے کہا مولا آخر یہ کوئی 4 دیواری جو ہے پتھروں کی, یہ تو مسلمانوں کی عبادت گاہ نہیں ہو سکتی, تو چیز کوئی اور ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے. یہ کیا ایک 4 کمرے کا گھر ہے. اچھا کبھی تم نے حج میں دیکھا ہوگا ماشاءاللہ, جب غلاف اونچا کر دیتے ہیں نا, تیرے گھر کی اینٹیں بھی برابر ہیں, خدا کے گھر کا پتھر برابر نہیں, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, یعنی پتھر بھی ایک قسم کے نہیں ہیں. تو اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس سے تو پھر یہ حرم زیادہ خوبصورت بنا ہوا ہے, ہم اس کو تو سجدہ نہیں کرتے.
یہی ایک گھر ہے، اور کبھی اس کو آدم نے بنایا ہے، کبھی اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، کبھی اس کی چھت نہیں تھی، کبھی اس کے دروازے نہیں تھے، کبھی دروازے دو تھے، کبھی دروازہ ایک تھا، کبھی دروازے نیچے تھے، کبھی دروازہ اونچا تھا، کبھی حتیم کا حصہ اندر تھا، کبھی حتیم کا حصہ باہر تھا، کبھی اس میں حجر اسود تھا، کبھی حجر اسود نہیں تھا۔ مولا یہ پتھر کی عبادت کا حکم تیری ذات تو نہیں دے سکتی، اس کے اندر جو کوئی خاص تجلی ہے مجھے وہ دکھلا دے۔ وہ کہتی بس میں نظریں جما کے بیٹھ گئی۔ وہ کہتی خدا کی قدرت ہے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے معلوم ہوا کہ کعبے کے اندر کوئی تجلی ہے جو اوپر سے آ رہی ہے اور میرے اندر کعبہ داخل ہو رہا ہے۔ بس کہتی ہے میں سجدے میں گر گئی، میں نے رو رو کے اللہ سے توبہ کی۔ میں نے کہا مولا بس تو واقعی بڑا کریم ہے، یہ ساری زندگی میری گناہوں پہ گزر گئی، تیرے دروازے پہ آیا تو نے ٹھکرایا نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی نہ ٹھکرائے، دل سے دعا مانگ لو، اللہ بلایا ہے تو اب دھکے نہ دے۔ اگر اپنے گھر میں بلا لیا ہے تو اس کے برکات بھی نصیب فرماؤ، اگر مدینے پاک میں بلا لیا ہے تو حضور کے مسجد نبوی اور روضہ مبارک کے برکات و ثمرات بھی نصیب فرما، حضور کی محبت کی کوئی جھلکی بھی نصیب فرما دے۔ میرا مولا ہم بد کردار ہیں، گناہ گار ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، تیرے نافرمان ہیں، ایک تیرے بندے ہیں اور دوسرا تیرے محبوب کی امت ہے، رحم فرما دے، رحم کا معاملہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس جناب عمرہ کرنے کے بعد واپس گئی۔ کہاں گئی وہ فلم اور کہاں گئے وہ گانے؟ آج اس کا تحفیظ اور تجوید قرآن کا مصر میں سب سے بڑا مدرسہ ہے جس میں ہزاروں لڑکیاں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ تم نے بھی کبھی مانگا ہے خدا سے؟ تم تو خدا کے گھر میں بھی آ کر پیرانے پیر سے مانگتے ہو، تم تو مدینے شریف میں بھی جا کے جناب حضرت معین الدین اجمیری سے مانگتے ہو، تم تو کعبے کے سجدے کرتے ہوئے بھی تصور میں ہوتا ہے کہ چلو یار اللہ نے موقع دیا یہاں بھی سجدہ کر لو، پھر انشاءاللہ شباز کلندر کی مزار پہ بھی سجدہ کر لیں گے، چلو یہاں بھی رمل کر لو وہاں بھی دھمال کھیل لیں گے۔ ہماری قوم کا تو یہ حال ہے، اسی لیے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایمان سے کہیں کہ حضرت بلال جس کے گلے میں رسی ڈال کے مکے میں گھمایا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا مولا تیرے بھی عجیب شان ہے، جب تک صحابہ زندہ تھے دشمنوں نے آرام نہ دیا، آج صحابہ آپ قربانیاں دے کے چلے گئے، آج بھی لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹا دیتا تھا امیہ، اور بڑے بڑے کانٹے کھجور کے لے کے بدن میں مارتا تھا اور کہتا تھا اترو کے اسم محمد، اللہ کے نبی کا نام چھوڑ دو، اور بلال تڑپتا تھا اور اسی حالت میں کہتا تھا احد احد احد، ایک ہے بس، بے ہوش ہو جاتا، ہوش آتا کہتا احد احد۔ واہ بلال، اللہ نے صورت بھی ایسی اتار دی کہ پڑھنے والا تیرے اس پکار کو یاد رکھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یعنی یہ عالم ہے اور بے ہوش ہے، بوڑھی ماں ہے، حبشے کی ہے، کالی ماں ہے بیچاری، اللہ اکبر۔ اس کو قریش نے تیار کیا کہ مر جائے گا بلال، اس کو راضی کرو، چھوڑ دے کلمہ۔ بوڑھی ماں آ کے سرانے بیٹھ گئی۔ جب حضرت بلال کو
زخموں سے ہوش آیا. یاد رکھو اہل حق کو ہمیشہ پتھر ملتے ہیں. یہ حلوہ جو ہے نا یہ باطل کے مقدر میں ہے. اہل حق کو نہیں ملتا، ان کو قید ملتی ہے، ان کو مارے ملتی ہیں، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا ہے. اب مرنا تو سب نے ہے نا، کس نے نہیں مرنا ایمان سے کہو. لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. مرنا کس نے یار، کیا کوئی عورت کے پیچھے مر گیا، کوئی لڑکے کے پیچھے مر گیا، کوئی فلم کے پیچھے مر گیا، کوئی زمین کے 2 قلعے کے پیچھے مر گیا، لڑائیاں ہو کے مر گیا، کوئی قومیت میں مر گیا، جی یہ جو سندھی ہے اور یہ پنجابی ہے اور یہ پشتون ہے اور یہ پختون ہے مر گیا. اصل تو مرنے والا وہ ہے جو محمد مدنی کے صحابہ کے عشق میں مر گیا، جو حضور کے عشق میں مر گیا، جو قرآن کے عشق میں مر گیا، جو اسلام کی صداقت و دیانت اور امانت کے لیے مر گیا. اصل تو وہ ہے، یہ مرنا تو سب نے ہے. یہی وجہ تھی کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جو اس ملک کے بھی امام ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، ان کا جنازہ دیکھ کے ہزاروں عیسائی اور یہودی کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے. لیکن پتہ ہے اس امام احمد ابن حنبل پہ کیا گزری؟ آپ کے کپڑے اتارے گئے. ظالموں نے حکم دیا شلوار بھی کھول دو. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے ایسے آسمانوں کی طرف دیکھا، ہاتھوں میں بیڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی. میں نے کہا مولا ساری زندگی کبھی سطر نہیں کھولا، اب تو ننگا لگا. ہاں یہ لوگ تھے امام، ایسے نہیں بن جاتے کہنے سے 2 رکعت کے امام. اور تمہیں خوش ہونا چاہیے، اتنا بڑا امام جو ہے امام احمد ابن حنبل، یہ امام شافعی کا شاگرد ہے. اور امام شافعی جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد ہے. خود اندازہ کریں امام صاحب کا کیا مقام ہوگا. اور ان کی جان پہ جب کوڑے برسائے جاتے تھے اور کوڑے پڑ رہے ہوتے تھے، اور اس وقت بھی امام صاحب کہتے تھے میں یعرفنی فلیعرفنی، اے لوگوں جو جانتے ہو نہیں جانتے جان لو، انا احمد ابن حنبل، میں احمد ابن حنبل ہوں. اور آج بھی میرا ایمان ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. ہاں مار کھائی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن مورخین کہتے ہیں خدا جانے ان کوڑوں کے اندر کیا حکمت تھی. بس کوڑے لگنے کا دیر تھی کہ اللہ نے امام احمد حنبل کو اتنا اونچا کر دیا کہ سارے دشمن ذلیل ہو گئے. اسی طرح بلال نے مار کھائی. آج دیکھ لو اللہ نے کتنا اونچا کر دیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا حضور نے فرمایا آئین بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال حاضر ہوئے. فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کا نام لے. دنیا کو پتہ لگے کہ محمد مدنی نے غلاموں کو اونچا کر دیا ہے، کعبے سے بھی اونچا کر دیا. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کافر مر رہے ہیں. ایک کافر نے تو یہ بھی کہا، کہنے لگا اچھا ہوا میرا باپ پہلے مر گیا، آج اگر یہ منظر دیکھتا اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا. اچھا ہوا پہلے مر گیا ہے. اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو تم سب مر جاؤ گے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. میرا مدنی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ حق کیا ہے. بس دعا کریں اللہ ہمیں حق پہ قائم رکھے، خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اور جب آخری گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی مولوی صاحب کے والد فوت اللہ مغفرت فرمائے،
اگر قرضہ دینا ہے، اس کا انتقال ہو جائے، اس کا قرضہ اس کے وارثوں کو دو، بچہ نابالغ ہے، کچھ ہے، علماء سے فتویٰ لے لو، بیوی چاہے دوسری شادی کرے، کچھ کرے، فتویٰ لے لو، جو اس کے شرعاً وارث ہیں ان وارثوں کو دے دو، یا ان کے نام پہ جا کے بینک میں جمع کرا دو، جو بڑے ہوں گے لے لیں گے۔ اگر طواف کر رہے ہیں اذان ہو جائے کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، جب تکبیر کا وقت آئے طواف روک دیں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ طواف کے دوران میں نماز جنازہ کھڑی ہو جائے، پڑھنے تو مرضی ہے، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں، طواف کرتے رہیں۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ اگر عورت نے عمرے میں طواف کر لیا، بعد میں حیض آ گیا تو صفا مروہ دوڑ سکتی ہے۔ اگر عورت حیض میں ہے، باہر بیٹھ کے کعبہ دیکھتی رہے، بالکل دیکھتی رہے، اللہ کا ذکر کرے۔ دم کے جو روزے ہیں یہاں رکھو، اپنے ملک میں رکھو، کہیں بھی رکھو۔ مدینہ منورہ میں 8 دن کا جو رہنا ہے وہ افضل ہے کہ 40 نماز پڑھیں، لیکن نہ پڑھ سکو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی تھے تو حضور کا، وہ تو حضور نے خود فرمایا انا عند اللہ خاتم النبیین والآدم بین الماء والطین، کہ میں اللہ کے ہاں یعنی اللہ کے علم میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں خاتم النبیین، یہ نہیں کہ دنیا میں آ گئے تھے۔ کوئی عقل کے ساتھ مسئلہ، یعنی بیٹا پہلے آتا ہے باپ بعد میں آتا ہے، عقل ہے؟ کیا کہو گے دشمنوں؟ خدا کا خوف کرو، حضور آدم کی اولاد ہیں، آپ نے فرمایا نا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، تو باپ پہلے آئے گا یا بیٹا پہلے آئے گا؟ باپ بعد میں پیدا ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ مانے یہ ہے کہ میں اللہ کے علم میں فیصلہ ہو چکا تھا، اور وہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں آپ کے نون والقلم، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی، حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامت، حکم دیا سب لکھ دو جو قیامت تک ہوگا۔ ابھی یہ عالم نہیں بنا تھا کہ 2000 سال پہلے اللہ نے لکھ کے سب کچھ محفوظ کر دیا، تو اسی میں لکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، تو ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی ایک بال توڑ لے بھول کے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی 2 سال مزدوری کے لیے آیا یہاں پر، 2 سال کے بعد جب گھر جائے گا تو بیوی سے دوبارہ نکاح کرے گا، کیونکہ 2 سال میں طلاق ہو گئی تھی، وہ یہ اچھی بات ہے کہ تم ادھر آؤ بیوی فارغ، جب واپس جاؤ نکاح، یہ نیا مسئلہ ہے بھائی۔ بابا 50 سال بھی نہ جاؤ نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم گناہگار ہو، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، نکاح بڑا پکا ہے، وہ کدھر نہیں جاتا۔ میرے بھائی کو اغوا کر لیا، اللہ رحم فرمائے، بھائی دعا کرو، اللہ کے کعبے میں آئے ہوئے ہو، سارے عالم اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرو۔ اس وقت پاکستان پر یعنی اللہ کی طرف سے بھی عذاب ہے اور یہود و ہنود کی طرف سے بھی عذاب ہے، اور سینڈوچ بنا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر یہود ہیں، ادھر ہنود ہیں، اور ادھر ہماری بدعملی کی وجہ سے خدا بھی ناراض ہے۔ کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی ہوائی جہاز گر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ بدقسمتی تو یہ ہے، جبل رحمت پہ نہ چڑھنا ضروری ہے، نہ نفل پڑھنا ضروری ہے، بلکہ چڑھنا بدعت ہے۔ حضور پاک کبھی اوپر نہیں چڑھے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔
دعا بغیر وسیلے کے مانگا کریں، جیسے خود حضور نے سکھلائی ہے۔ طواف میں کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا۔ سپیکر سے آواز کم آتی ہے، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ انتظام کر دے، میرے بس میں تو ہے نہیں۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، میری بیوی حج پہ اگر اپنے بہنوئی کے ساتھ بالکل نہ آئے، قطعاً بہنوئی کے ساتھ یا دیور، یہ تو موت ہوتے ہیں عورت کے لیے۔ موطا امام مالک میں ایک روایت ہے، لیکن امام مالک بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی رمضان کے بعد کے جو 6 روزے ہیں، بعض احناف بھی قائل نہیں ہیں، اسی طرح ایک قول میں امام مالک بھی قائل نہیں ہے، لیکن کوئی رکھتا ہے اچھی بات ہے، نہیں رکھتا تو کوئی فرائض تو ہے ہی نہیں نا اللہ کے بندے۔ ایک فضیلت ہے کہ 6 روزے رکھو۔ غار سور میں نہ جانا ضروری ہے، نہ نفل پڑھنا ضروری ہے، نہ غار ہرا پہ جانا ضروری، نہ نفل پڑھنا ضروری۔ دم پڑ جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ منڈی میں جا کے بکری خریدو، ذبح کرو، تقسیم کر دو، اور کیا طریقہ ہے؟ ایک عورت نے حالت احرام میں دوائی کے طور پہ خوشبودار کریم لگائی، یاد آیا دھو ڈالا، کوئی جرمانہ نہیں۔ عورت نے حیض کی حالت میں عمرے کے لیے سفر کیا، احرام بھی نہیں باندھا، نیت بھی نہیں کی، اب پاک ہو کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ وہ حالت حیض میں نیت کر سکتی تھی، نماز نہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک پڑھتی ہوئی آ جاتی۔ ہاں بالکل مسجد الحرام میں جا سکتی ہے پاک ہونے کے بعد۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 20 تراویح ہوتی ہیں، 1400 سال سے 20 ہوتی ہیں۔ شرعی حق المہر کتنا ہے؟ جتنا تمہارا اتفاق ہو جائے، کوئی پابندی نہیں شریعت میں، چاہو تو لاکھوں دے دو، چاہو تو 1000 دے دو۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی دوسری سمت میں دعا کریں، بھائی سنت یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگی جائے، اگر دوسری طرف بھی ہو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شرعی حکم نہیں۔ اب دیکھو نا جو لوگ یوں کھڑے ہیں وہ بھی تو دعا مانگ لیں گے، کوئی منع نہیں۔ کہتے نہیں کہ پاکستان میں جو تیل ہے یا کھاد ہے، اگر ادھار پہ زیادہ قیمت ہے وہ جائز ہے۔ بہرحال والد صاحب کا اپنے سلام پیش کرنا ہے، بالکل کریں۔ کچھ لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ پر چھوڑ دیں، نہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا، نہ ہمیں اس جھگڑے میں پڑنا چاہیے۔ توقف، اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم قبر مبارک میں زندہ ہیں، بالکل زندہ، اور تمام انبیاء زندہ ہیں۔ اس سے بڑی گواہی ہے، حضور نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، نماز کھڑے ہو کے قبر میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر حلق نہیں کرایا، ٹک لگائے تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے، دم بھی ادا کرے۔ جب طواف شروع کریں گے اشارہ، جب ختم کریں گے پھر بھی اللہ اکبر۔ نابالغ بچے کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے تو جب تک وہ بالغ نہ ہو طلاق دے ہی نہیں سکتا، حلالہ کس بات کا؟ اور طلاق دے گا تو حلالہ ہوگا نا، وہ تو نابالغ ہے، جب بالغ ہوگا انشاءاللہ طلاق دے گا۔ حیض میں اب جب مسجد میں آنا ہی منع ہے تو طواف کیسے کرے گی؟ کوئی عقل کی بات ہے بھلا؟
لڑکی لڑکے کا منگنی ہو گیا ہے لیکن نکاح 6 مہینے کے بعد ہوگا، ابھی آپس میں ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کی کیا لگتی ہے وہ منگنی؟ کیا ہے یہ؟ تو ہندوؤں کی رسم ہے منگنی، یہ منگنی ہے اور یہ گود بھرائی ہے، یہ کھیر پلائی ہے، یہ پتہ نہیں لوہا چٹائی ہے، پتہ نہیں کون کون سی لعنت ہے۔ اصل تو نکاح جب تک نہ ہو تیرا کوئی تعلق نہیں۔ کیمرے والے موبائل میں تصویریں ہوتی ہیں تو نہ رکھو نا ایسی لعنت کو، بند کر کے رکھو۔ اگر محرم بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ہم اپنی ماں اور بہن کو بھیجیں گے واپس تو محرم کوئی نہیں ہوگا، تو آپ مجبور ہیں ایئرپورٹ پہ چڑھا دیں، آگے محرم لے لیں۔ حضور پاک کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ کہتے جی کہ بنگلہ دیش میں ایک پیر ہے، وہ کہتا ہے کہ میلاد منایا کرو تو قبر میں سوال جواب کے وقت میں آؤں گا انشاءاللہ۔ پتہ نہیں آپ خود ہوں گے کہاں؟ ان کو کہو جی ابھی تم پہلے قبر میں جا کے ہمارے سامنے کسی کا سوال جواب کرا دو۔ ایسے پتہ نہیں، انا للہ و انا الیہ۔ مجھے بدن پہ گرمی کے وقت خارش ہوتی ہے، حکیم سے علاج کراؤ یا زمزم پی کے اللہ سے دعا مانگو۔ اگر کسی نے 4 کے بجائے 3 رکعتوں کے بعد سجدہ کر لیا، 4 رکعتیں پھر جب کر لیا نماز ٹھیک ہو گئی، پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر پڑھ لی تو اللہ قبول کرے۔ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو بالکل عشاء کے بعد مجھے جہاں میں بیٹھا ہوں نا یہاں آگے سیدھا چلے آئیں گے، جہاں سیڑھیاں اتر دی ہیں میں وہاں بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ ایک عورت اس کا شوہر تو مکے میں ہے لیکن اپنے ملک سے بغیر محرم کے کیسے سفر کرے گی؟ مشکل تو یہ ہے۔ اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر وہاں سے اس کو بھائی یا باپ کو ہی ایئرپورٹ پہ بٹھا دے اور ایئرپورٹ پہ تم لے لو تاکہ وہ 4 گھنٹے جہاز میں گزار دے گی بیچاری، اور کیا ہو سکتا ہے۔ طواف کے دوران بات کرنا جائز ہے، ہاں وہ بات جائز ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی دین کی بات ہے، یہ نہیں کہ کس سے کہانیاں کرتے رہو، وہ ناجائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ کشمیر پہ رحم فرما، یا اللہ فلسطین پہ رحم فرما، یا اللہ شام پہ رحم فرما، تونس پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہے عجب میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں